فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مثالی معاشرہ اور ہر دفعہ کی طرح آج کا ایک یونیک موضوع جشن ولادت کہاں نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل تھوڑی دیر میں نگران شورا قبلہ مولانا ابو حامد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ تب تک انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کو لے کے چلتے ہیں۔ میلاد، اٹس اے فنکشن which is one of the most important in Islamic history۔ اسلامی تاریخ میں ہونے والا ایک اہم ترین فنکشن یعنی میلاد۔ And we are bound by the technology of our time۔ ہر دور میں انداز مختلف ہوتا ہے، ٹیکنالوجی مختلف ہوتی ہے اور ادائیں نرالی ہوتی ہیں۔ میلاد صحابہ اکرام کے دور سے چلتا آ رہا ہے۔ obviously اس دور میں حالات کچھ اور تھے، آج کے دور میں حالات کچھ اور ہیں۔ آج جنریشن زیڈ ہمارے درمیان موجود ہے، یعنی وہ افراد جو 1995 کے بعد پیدا ہوئے۔ And what is happening right now؟ یہ وہ لوگ ہیں they never know a time when there was no social media۔ یہ وہ نسل ہے جو اس دور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی جبکہ سوشل میڈیا نہیں تھا۔ They are tech innate، they are tech savvy، they are hyper informed۔ آج یہ وہ نسل ہمارے درمیان موجود ہے جن کے پاس لوڈز اینڈ لوڈز آف انفارمیشن ہے۔ اب obviously صحابہ اکرام کے دور میں صحابہ اکرام اکٹھے ہوتے ہوں گے، یہ انفاس قدسیہ بیٹھ کر حضور کے خصائص کا، آپ کے کمالات کا ذکر کرتے ہوں گے، تو یہی وہ ایک بزم تھی جس کو میلاد کہتے ہیں۔ اور آج کے دور میں چونکہ چیز وسیع ہو گئی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، ہم ساؤنڈ سسٹم کا یوز کر لیتے ہیں، نیچے چادریں بچھا لیتے ہیں اور خوب اچھے انداز سے لائٹنگ کر کے شرعی حدود و قیود میں رہتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں اور خوب برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ تسلسل وہی ہے، وہی ایپیسوڈ چل رہی ہیں، مین تھیم وہی ہے۔ اور دیکھیے کیسی تھیم ہے، کتنا بڑا ذکر ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آج ایک فرد آتا ہے، 1990 کے اندر بھی حضور کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہوں گی۔ 1990 کے اندر اس دور کے جو بھی سیرت نگار ہوں گے انہوں نے اپنے حساب سے اپنے علم، اپنے دور کی ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور کی شان بیان کی۔ وہ تشریف لے گئے، کتاب موجود رہی۔ 1990 کے بعد 2000 میں بھی کسی نے کتاب لکھی، وہی شان ہے، وہی ہستی ہے، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے کتاب لکھی۔ 2010 میں بھی کسی نے کتاب لکھی، یعنی ہستی وہی ہے۔ ہر دور میں کمال بیان ہو رہا ہے، بیان کرنے والے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کمال مسلسل بیان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ورنہ اس ہستی کی تو کیا ہی شان ہے کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ وہ ہستی ہے جس کے سر پہ یہ تاج ہے کہ بے شک آپ کے رب نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ تو دس از سم تھنگ انارمس۔ میلاد سج رہے ہیں الحمدللہ، اور آج دعوت اسلامی الحمدللہ، جی ہاں اتنا بڑا برانڈ ہے ہمارے پاس کہ دعوت اسلامی پیورٹی کی پہچان ہے۔ جہاں دعوت اسلامی کا ایک برانڈ آ جاتا ہے، عوام کو بھی ایک اعتماد ہوتا ہے، خواص کو بھی اعتماد ہوتا ہے کہ جب دعوت اسلامی یہ کام کر رہی ہے تو یہ پیور ہوگا۔ وہ کتابوں کی پرنٹنگ ہو، وہ علاقوں میں مدنی کام ہو، وہ بڑی بڑی جگہوں پر ایلیٹ کلاس کے اندر مدنی کام ہو۔ اب میلاد کو دیکھیے، یقین کیجئے we have changed this name into a fad۔ آج ہر جگہ پر میلاد ہو رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے تحت 105 مجالس ہیں اور یہ 105 مجالس اپنی اپنی ڈومین کے اندر میلاد کے فنکشن سجا رہی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو دعوت اسلامی کا یہ ایک الحمدللہ تھیم ہے۔ ہم تو ہمارے جو ریگولر اجتماعات ہوتے ہیں ان کو بھی اجتماعات میلاد کا ہی نام دیتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کا مدنی کام جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں یہ 200 کنٹریز کے اندر پھیل چکا ہے، 200 ممالک کے اندر، اور ہر جگہ پر کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، انٹر کلچرل ہارمنی ہوتی ہے، ان کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، تو وہ اپنے حساب سے میلاد کا فنکشن سجاتے ہیں، اپنی زبان میں اس ہستی کی مدح سرائی بیان فرماتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ صرف یہ دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کتنا بلند ہے۔ Nowadays we are living in an era of more and less complete and perfect communication۔ آج ہمارے پاس کمیونیکیشن کے کتنے زیادہ ذرائع ہیں، غور کیجئے۔ انٹرنیٹ ہے، لینڈ لائن ہے، موبائل ہے، سیٹلائٹ موجود ہے، اور ڈیٹا سٹوریج کتنی زیادہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ سارا ڈیٹا جو میرے پاس بیانات کی صورت میں ہے، جو بڑی سے بڑی کمپنیز کے اکاؤنٹس کی صورت میں ہے، آج ہمارے پاس سیو موجود ہے، ہارڈ ڈرائیو کے اندر، USB ڈرائیو کے اندر،
اور جدید طریقوں کے ساتھ اس کو ہم سیو رکھتے ہیں. لیکن آج سے 1400 سال پہلے جب ہڈیوں کے اوپر اور کھالوں کے اوپر رائٹنگز کی جاتی تھیں تب ڈیٹا کیسے سیو ہوا؟ اور آج ہمارے پاس الحمدللہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک سے لے کے ناخن مبارک تک کا پورا نقشہ موجود ہے. آپ کی ایک ایک ادائیں موجود ہے. 1400 سال پہلے کون سی ہارڈ ڈرائیو تھی؟ کون سی USB ڈرائیو تھی؟ یہ ایک ڈیوائن میکنزم رکھتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ان اداؤں کو پرکیور کیسے کیا. نسل در نسل ہمارے پاس چلتی ہے. آگے صحابہ کرام کو کریڈٹ جاتا ہے, ازواج مطہرات کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے حضور کے قیام و قعود کو, رکوع و سجود کو, آپ کی ادائیں بند کمروں میں جو ہوئیں, میدانوں میں جو ہوئیں, صحراؤں میں ہوئیں, اوپر پہاڑوں میں ہوئیں, ان کو یاد رکھا اور امت میں اتنا پھیلایا, اتنا پھیلایا. دیکھیے پہلے بھی انبیاء کرام تھے. آپ کسی سے پوچھ لیں, بڑے بڑے اہل علم آپ کو ملیں گے کہ ان انبیاء کرام کی عبادت کا وقت کیا تھا, ادائیں کیا تھی, مقام کیا تھا عبادت کا. شاید ہی آپ کو مکمل حال کوئی بتا سکے. چھوٹے سے بچے کو پکڑے اور اس سے پوچھے تمہارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے, پوری نماز 2 منٹ میں پڑھ کے دکھا دے گا. واٹ از دس؟ دس از اے ڈیوائن میکنزم. تو میلاد منایا جا رہا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن قبلہ حاجی امین اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ابھی موجود ہیں. حضور الحمدللہ آپ کا بھی دیگر ممالک کا سفر رہتا ہے. باب المدینہ کراچی بھی ایک بہت بڑا شہر ہے, بلکہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے بڑا شہر ہے. یہ میگا پولس اس کو کہا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے تھے مدنی چینل پر دیگر شہروں میں تو ایک ایک جگہ سے جلوس میلاد ہوتا ہے, اور عام طور پہ دعوت اسلامی کے اندر یہ طریقہ ہے کہ اس شہر میں جو مزار شریف ہے, کوئی ڈومیننٹ مزار شریف ہے, تو مدنی مرکز میں یا اس مزار شریف تک جلوس کا ایک پورا روٹ بنتا ہے. جس طرح مرکز العلی لاہور سے میرا تعلق ہے تو ریلوے اسٹیشن اہم ترین جگہ سمجھی جاتی ہے کسی بھی شہر میں. لاہور کا جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں سے جلوس چلتا ہے, اور لاہور کی مرکز العلیہ کی بڑی بڑی مارکیٹس کے اندر ہوتا ہوا وہ داتا صاحب کے قدموں میں ختم ہوتا ہے, اور پھر مختلف جلوس اس کے ساتھ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں اور ایک بہت بڑی گیدرنگ ہو جاتی ہے. اور باب المدینہ میں تو ہم دیکھ رہے تھے مدنی خبروں میں ماشاءاللہ بہت سے جلوس تھے, الگ الگ جگہوں پر تھے, جوش و ولولہ بھی بہت تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کنٹینیو کریں. ہم ذکر کر رہے تھے ماشاءاللہ باب المدینہ اور مرکز العلی لاہور کے جلوس میلاد کا کہ بہت زیادہ جلوس ہیں ماشاءاللہ باب المدینہ کراچی میں, اور دنیا کے اندر تو میلاد کی دھوم مچی ہوئی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہر طرف ہے الحمدللہ, اور دعوت اسلامی کے سارے شعبہ جات اپنے طور پر وہ میلاد کی تیاریوں میں مصروف عمل ہیں. وہ شعبہ تعلیم ہو, وہ علاقے محلے میں جو دعوت اسلامی ہے وہ سٹرکچر ہو, اسلامی بہنوں میں مدنی کام ہو, ہر طرف الحمدللہ میلاد کی دھومیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا ماشاءاللہ کرم فرمایا دعوت اسلامی پر. الحمدللہ آپ کو میں تھوڑی دیر سے ملاحظہ کر رہا ہوں. اللہ کریم ہمارے سلسلے میں برکت دے. آمین. ابھی حاجی امین کا سوال پورا ہوا نہیں تھا کہ میری حاضری ہو گئی ہے. آپ کی آمد ہوگی سر. پہلے حاجی امین باب المدینہ کی کچھ باتیں بتا دیں. اصل میں صوبان بھائی کا جو خلاصہ کلام تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ دیگر شہروں میں مخصوص ایریا سے نکلتے ہیں اور مخصوص ایریا پر جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, مگر باب المدینہ میں کئی جگہوں کے جلوس تو دکھائے جاتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید سینکڑوں مقامات کے نہیں دکھائے جاتے. مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی ان کی گفتگو سنتے سنتے کہ ظاہر مرکزی جلوس تو ظاہر ایک مخصوص روڈ پر ہی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جب ذیلی حلقوں سے ہم جمع ہوتے ہیں, یعنی مساجد سے جو جمع ہوتے ہیں, تو ایک مسجد والے دوسرے مسجد سے, دوسرے مسجد والے تیسری مسجد سے, تو یوں ایک پورے علاقے کو کور کرتے کرتے یہ اپنے جلوس کو مرکزی جلوس میں شامل کرتے ہیں. تو اس میں ایک فیکٹر یہ ذہن میں آتا تھا, اور پہلے بھی اس طرح ہمارے ذمہ داران بتاتے تھے, جس طرح نیکی کی دعوت کا جہاں جہاں سلسلہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو ان علاقوں سے اس طرح سے جلوس سے میلاد میں, اور کیونکہ وہ ایک پروقار انداز ہوتا ہے ہمارا کہ درود و سلام کا ورد کرنا نظریں جھکا کر, اور نیکی کی دعوت کے سلسلے بھی پیش کرتے ہوئے آگے چلنا, تو یہ کتنا ایک اچھا عمل ہے اور اتنا ایک پسندیدہ ایک عمل ہوتا ہے کہ لوگ ویسے بھی اگر کوئی جلوس میں نہیں بھی ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ باقاعدہ وہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے باقاعدہ اس کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے وہ جلوس کو وہاں سے روانہ کرتے تھے. تو یہ ایک الحمدللہ ذمہ داران کا ہی دیا ہوا, اور خود امیر علیہ سنت کا ماشاءاللہ اس میں جو ترغیبات کا سلسلہ ہے, تو یہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے کہ جس سے چونکہ پرانا ایک سلسلہ ہم نے تو جب سے مدنی ماحول میں 90 سے میں نے جلوس دیکھے, تو 90 سے ہم اپنے علاقوں میں یعنی عام مسجد میں 4-5 جمع ہو کر دوسری مسجد جاتے تھے, وہاں 10-12 اور ہوتے, یوں کرتے کرتے یہ
जुलूस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तादाद में बढ़ता मैं जाता सोच रहा था कि आपने और निगरान शुरा ने तो बहुत से ऐसे जुलूस मिलाद में शिरकत की होगी जिसे बनफ्स नफीस अमीर अहले सुन्नत भी मौजूद होंगे, आपने डायरेक्ट वो आते वो अदाएं सीखी होंगी डायरेक्ट उनसे। बिल्कुल। निगरान शुरा का चूँकि शुरू से एक मजलिस राब्ता का भी एक सिलसिला था, तो हम थोड़ा बाद में शामिल होते थे क्योंकि हमारा जो इलाका है वो बीच में पड़ता था, तो हम अपने इलाके से शामिल होते थे। और निगरान शुरा मेरा ख्याल अक्सर आप शहीद मस्जिद से ही, जहाँ से जुलूस रवाना होता था, वहीं से मेरी हाज़िरी हुई एक दो दफ़ा, लेकिन हमारा उमूमन जो है ना बीच में शामिल होना होता था। जिस साल ये अनफॉर्चुनेटली हुआ कि नाम हमने एक जहन बनाया था कि तमाम अरकान शूरा अमीर सुन्ना के साथ जुलूस मिलाद में शिरकत करें। इसका एहतमाम हुआ और उस वक्त के जितने अरकान शूरा थे उन सबको हमने जमा किया था 12वीं की रात भी, दिन के जुलूस भी। यानी एक मॉडल जो दावत इस्लामी का है, इसमें जुलूस मिलाद के हवाले से या इज्तिमाई मिलाद के हवाले, ककड़ी ग्राउंड में होता था उन दिनों हमारा इज्तिमाई मिलाद, तो तमाम अरकान शूरा थे उसमें, जो मौजूदा अरकान शूरा थे, और उन्होंने ये शिरकत की, फिर आराम किया इशराक चाश के बाद। उसके बाद जुलूस में भी शाह शरीक हुए। ये वही जुलूस था जिसमें निश्तर पार्क में धमाका हुआ था। यानी इसी जुलूस इसी महीने में मैंने उसी साल के हमारी इस्लामी बहनें मीलाद हाल के इज्तिमा में था, और वहाँ वो जो थी इज्तिमा में 10 रबीउल अव्वल को, उसमें वो भगदड़ हुई थी, उसमें वो बेचारी शहीद हो गई, अल्लाह इनको गरी के रहमत फरमाए। और 2 दिन के बाद जुलूस था 12वीं शरीफ का, तो निश्तर पार्क बाउल मदीना कराची में धमाका हुआ, तो उसमें हमारे कई आशिकाने मिलाद शहीद हो गए, अल्लाह उन सबको गरी के रहमत फरमाए। तो ये वही साल था। तो हमारे जहन यही था कि हर जगह एक यकसां अंदाज होना चाहिए कि दावत इस्लामी की जिस तरह हर तकरीबन हवाले से एक पहचान है, तो जुलूस मिलाद, इज्तिमाई मिलाद, ये हमारी पहचान होनी चाहिए कि ये दावत इस्लामी है। ये दावत इस्लामी एक मैसेज देती है। दावत इस्लामी है एक मैसेज देना। यानी आप हमारी किसी भी, अभी जैसे आज भी हम बैठे हैं ना, ये सिलसिला कर रहे हैं, ये मैसेज है। ये इसको आप कोई और नाम दें ना दें अपनी मर्जी है, मगर ये एक मैसेज है। आज का मैसेज क्या है कि जश्न विलादत कहानी मैसेज है, और ये मैसेज समझते हैं जो समझते हैं कि जश्न विलादत कहानी, और बज़ाहिर हम कहें कौन है जो जश्न विलादत नहीं मनाता। ये एक मैसेज है कि ये सिर्फ पाक व हिंद का ही मतलब कि एक अंदाज नहीं है कि जनाब बड़े सगीर पाक व हिंद, या इसमें कोई एशिया ही सिर्फ इन्वॉल्व है। ये मतलब सारी दुनिया में फैला हुआ है। मतलब ये बदनसीबी है उसकी जो आज महरूम है। फिर ये आएगी शब किसको मालूम है, हम पे लुत्फ़े खुदा आज की रात है। क्या बात। तो ये तो बदकिस्मती है, महरूमी है, जो इस बड़ी सआदत से वो महरूम है और उसको इस मामले में वो वसवसों का शिकार है। अच्छा, फिर बाज़ होते हैं वसवसे वाले, उनको ही वसवसे आ रहे होते हैं। बाज़ होते हैं वसवसे डालने वाले, वो वसवसे डाल रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह आपका ये आज का जो सिलसिला है, वो उम्मीद है कि ऐसे कई होंगे वसवसे, क्योंकि इतनी बड़ी मुसलमानों की मेजॉरिटी, दुनिया के इतने बड़े मुसलमान किसी एक गलत चीज़ पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। बड़ी लॉजिकल बात है। मतलब दुनिया की इतनी मुस्लिम कम्युनिटी, इतना अहले इल्म तबका, पढ़ा लिखा दुनियावी तालीमी याफ्ता तबका, ये कोई एक गलत चीज़ पर मुत्तफिक नहीं हो सकता। माशाअल्लाह। तो मतलब ये है कि ये जो जितनी भी इतनी बड़ी मेजॉरिटी एक चीज़ पर अगर मुत्तफिक है तो वो मुत्तफिक है, वो दुरुस्त है। और ये जो इत्तिफाक नहीं कर रहा ना, ये मतलब कि ये किसी गलत फहमी का, वसवसे का, जहालत का, इसका बेचारा भी बाज नहीं होते, ये शिकार है। तो इंशाल्लाह आज का आपका ये जो सिलसिला है, उम्मीद करता हूँ कि उनको भी सोचने की दावत तो देगा ना कि यार बात तो है ना यार, क्या बात तो है यार। मतलब क्या तुर्की में भी ऐसा ही है,
یمن میں بھی ایسا ہے نہیں، یمن شام جیسے ملک، شام کے تو حالات ہی عجیب ہو گیا، اللہ ان کہاں کے مسلمانوں پر رحم فرمائے. جنگی دنیا میں کہیں تو حالات عجیب ہے، جنگی حالات ہے. لوگ اگر یہ سب حالات پرامن ہو نا، اور ہر جگہ یہ ہو، پھر آپ دیکھیں جشن ولادت کا انداز کیا ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جب اس ٹائم پہ یہ نہیں ہوا، اس ٹائم پہ یہ نہیں ہوا، شام میں جا کے پوچھے کیا ہوگا. وہ سمجھتے ہوں گے یہ ہونا چاہیے، مگر ان کے حالات نہیں کہ یہ کر سکے. جس طرح نگران شورا نے ارشاد فرمایا، ماشاءاللہ حضور آپ نے بتایا کہ اتنے سارے پوری دنیا کے مسلمان کسی ایک غلط بات پہ متفق ہو ہی نہیں سکتے. ماشاءاللہ نگران شورا نے کچھ ممالک کا تذکرہ بھی فرمایا. ہمارے پاس مدنی گلدستہ تیار ہے، پوری دنیا میں جو ہے میلاد کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہوئیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. یا مصطفیٰ یا مجتبی صلی علی مرحبا مرحبا السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی. Allah subhanahu wa ta'ala today have sent us to be like a sharing in the program, but not only the program, but the program of the leader and the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. And Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, everybody love me, that is the meaning, the love of Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا. دیوانوں جھومو جھومو آمینہ کا لالا ہے، دیوانوں جھومو جھومو آمینہ کا لالا. جشن مناؤ گھر کو سجاؤ، آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ. جشن مناؤ گھر کو سجاؤ، آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ. سرکار آئے 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 سرکار آئے. بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا. آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا. خوشیاں مناؤ غم زدو غم خار آ گیا. سبحان ماشاء اللہ حضور دیکھیں، سبحان اللہ کیسی بہاریں الحمدللہ دنیا بھر کے اندر تقریباً تمام کنٹیننٹس کو ہی ریپرزینٹ کیا انہوں نے. ہم نے یہ بتا تھا ابھی تو پاکستان نہیں دکھایا ہم نے. کیا بات. پاکستان دکھایا نہیں ہے، یہ ہم نے پاکستان بھی نہیں دکھایا، ابھی تک ہند بھی نہیں دکھایا. ان کے بھی ایک آدھ دو شعروں کا آخر میں کچھ تذکرہ اچھا دکھایا. ایک دو کہا تھا. اچھا یہ حضور اہل سنت والجماعت کے جلوس تھے انشاءاللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اور دیگر ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ رکھیں گے. یہ سب کے جلوس ہے. تو جو ہمارا جلوس ہے وہ سارے عاشق رسول کا جلوس ہے، جو سارے عاشق رسول کا جلوس ہے وہ ہمارا جلوس ہے. کیا بات. اللہ یعنی جب دعوت اسلامی ہر عاشق رسول کی ہے بے شک تو ہر عاشق رسول کا جلوس دعوت اسلامی کا کیسے نہیں ہو سکتا؟ کیا بات. اور دعوت اسلامی کا جلوس ہر عاشق رسول کا کیسے نہیں ہو کیا سکتا؟ بات. یہ ایک اپنی وہ محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ کہتا ہے نا کہ وہ مطلب کہ خاندان کے اندر جب شادی ہوتی ہے نا تو پھر بہنوں کی طرف سے بھی الگ آ رہا ہوتا ہے، بھائیوں کی طرف سے بھی الگ تحفہ آ رہا ہوتا ہے، تو جس کا دولہا ہوتا ہے خوش ہو رہا ہوتا ہے، یہ میری گھر والوں کی طرف.
تو یہ نا یہ ہر تنظیم انجمن ادارے ان کی خواہش ہوتی ہوگی کہ یار ہمارے ادارے کی طرف سے بارگاہ رسالت میں کچھ تحفہ حاضر ہے. تو یہ سب مل کر ایک ہی سمت جا رہے ہیں, وہ ہے محبت الہی کی اس منزل تک اور رضائی کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو یہ سب یہ کر رہے ہیں تو یہ ہے تو سب اپنا ہی نا, سب اپنا. ورنہ اس دن مطلب جب ہم کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, تو یہ سبھی جو خوشیاں منا رہے ہیں تو اس میں بھی تفریح کیوں ہے؟ بھائی ابلیس ہی ہے جو بچ گیا, اور وہ جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا ہے. تو یہ ہے, تو یہ اپنا ہی سب. حضور یہاں پر ایک کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ ایک پری دعوت اسلامی میلاد اور پرو دعوت اسلامی میلاد کے دعوت اسلامی کے قیام سے پہلے جو میلاد ہوتے تھے, دعوت اسلامی کے بننے کے بعد جو میلاد ہو رہے ہیں, اب دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک اسپیسیفکیشن لسٹ آتی ہے کہ اس چیز کو ایسے کرنا ہے. اگر اسی انداز سے کیا جائے, وہی انداز اختیار کیا جائے تو وہ چیز بہترین پرفارم ہوتی ہے. امیر علیہ سنت کا ایک خاصہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو چیز ارشاد فرماتے ہیں صرف ارشاد ہی نہیں فرماتے بلکہ اس کے لیے وسائل کیسے اکٹھے کرنے ہیں, اس چیز کو اچھے انداز سے کرنا کیسے ہے, ایک ایک مائکرو میکرو لیول تک ٹچ کرتے ہیں. آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ دعوت اسلامی کا برانڈ ہے, کمال ہے کہ جو برانڈ یہ جہاں پر آ گیا پتہ چل جاتا ہے یہ پیورٹی ہے, اخلاص ہے, بہترین انداز سے پرفارم ہوگا. 105 ہمارے شعبے ہیں, ہر شعبہ کسی نہ کسی انداز سے میلاد میں مصروف عمل ہے. تو دعوت اسلامی سے پہلے جو میلاد ہوتے تھے, جس طرح آپ نے فرمایا کہ سمت وہی ہے, رستہ ڈیفرنٹ ہے, منزل وہی ہے, اب یہ بتائیے کیا دعوت اسلامی سے پہلے اور بعد میں کیا اس میں آپ کمپیریزن کریں گے؟ دیکھیں کمپیریزن دعوت اسلامی کی جو تنظیم ہے نا, اس تنظیم کا کنٹریبیوشن ہے. ماشاء اللہ. کنٹریبیوشن ہے. کنٹریبیوشن سمجھدار سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز کہیں ہے تو اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں دعوت اسلامی مضبوط ہے مزید, یعنی اس میں افرادی قوت جہاں جہاں زیادہ ہے, جہاں مدنی کام بہت زیادہ ہے, یعنی آپ کو ہند میں, بنگلہ دیش میں, یو کے میں, اچھا جہاں اس سے پہلے, کیونکہ ہر پاکستان اور پاکستان کے آس پاس میں ہر ملک کے اندر, جو میں انگلش کنٹری اسپیشلی میں کہوں گا کہ آپ اس طرف چلے جائیں گے تو وہ ہر شہر میں جلوس نہیں نکلتے تھے, ہر شہر میں اس طرح میلاد نہیں منائے جاتے تھے. کیوں؟ لوگوں کے پاس کوئی ایسا گیدر ہونے والا, جمع ہونے والا پلیٹ فارم نہیں تھا. یعنی یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس دن بھی آپ نے وہ فرسٹ نائٹ یا وہ فرسٹ ڈے جب اس شہر میں یا اس ملک کے اندر میلاد کا یا جلوس کا انعقاد ہوا تو لوگ کیسے آ گئے؟ وہ بنا ہی نہیں گئے, ایک رات میں لوگ بنا ہی نہیں جاتے, وہ بنے ہوئے لوگ تھے. یہ انتظار کر رہے تھے گاڑی کا, یہ گاڑی کس پلیٹ فارم پر آئے گی, یہ سب انتظار کر رہے تھے. پتہ چلا کہ یہ میلاد ایکسپریس اس پلیٹ فارم پر آ رہی ہے, پلیٹ فارم دعوت اسلامی کا ہے, میلاد ایکسپریس آئے گی, صبح ہم نے ہونا ہے. ٹکٹ ویسے سب کا کٹا ہوا تھا. مجھے آپ کی بات سے وہ تھائی لینڈ والا, بینکاک والا جلوس یاد آ رہا ہے. میں جب تھائی لینڈ گیا نا, بینکاک, فرسٹ ٹائم میں بینکاک گیا, تو میری پہلی حاضری تھی بینکاک کی. فیضان مدینہ اسلامی بھائیوں نے بنایا ہوا تھا, ایک عمارت تھی, تو میری وہاں جب حاضری ہوئی تو عاشقان رسول جمع تھے. اس میں ایک نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں آپ دنیا میں یوں کرتے ہو, ہمارے بینکاک میں کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو نہ میلاد کا اجتماع ہے نہ میلاد کا جلوس ہے, بھائی یہی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, آپ کچھ کرو. اب میرا آگے ملیشیا کا جدول تھا, میں 3 دن کے لیے گیا ہوا تھا بینکاک. مجھے میرے اسلامیہ نے کہا تھا کہ آپ 3 دن کم لے کے جا رہے ہیں. میرا فرسٹ ٹائم تھا, آگے میرا پورا اسکیجول تھا, یہاں آنا تھا مجھے نا, اصل میں 12ویں شریف میں نہیں, چاند یہاں کرنا ہوتا ہے. تو میں گھر گیا اور میں سوچ رہا تھا, اسلامی بھائی سے مشورہ کر, میں کہا یار یہ اتنا بڑا مسلمان 70 لاکھ کے آس پاس میں مسلمان ہیں, 50 60 70 لاکھ مسلمان ہیں, اور 3000 سے زیادہ مساجد ہے وہاں پر. تھائی لینڈ کی بات کر رہا ہوں, اور مساجد بھی وہ ہیں جن کی اکثر یعنی تقریباً مساجد میں فرض نماز کے بعد درود و سلام پڑھا جاتا ہے. تو میں ملیشیا بھی گیا, تو اچھا میرے پاس تھا وہ ملٹیپل ویزا. یہ اتفاق ہے کہ میرے پاس تھائی لینڈ کا بینکاک کا ملٹیپل ویزا تھا, میں واپسی بینکاک آ سکتا تھا,
اور فلائٹ میری ریٹرن جو تھی وہ بینکاک سے تھی. تو میں نے ذہن بنایا، پھر اب مجھے چاند یہاں کر رہا ہوتا ہے. میں نے امیر سنت سے ایک مشاورت کی کہ میرا ذہن بنتا ہے کہ میں رکوں، کیونکہ یہاں نہ 12ویں کا اجتماع ہو رہا ہے نہ 12ویں کا جلوس ہو رہا ہے. تو اگر رکیں گے تو اسلام میں ایکٹیو رہیں گے. پرمیشن فرسٹ ٹائم پرمیشن لینی ہے. اچھا، اب دنیا میں کئی ملکوں میں جو میرے سن رہے ہوں گے شاید بعض اسلامی بھائی، اوورسیز جو اسلامی بھائی ہیں، یہ چھٹی کے دن یا کوئی دن میں یہ جلوس نکالتے ہیں. اچھا، مجھے یہ کہا گیا کہ اتوار کی جلوس. میں یار اتوار کیسے جلوس اپنے نکالیں گے؟ میلاد 12ویں کو ہے، جلوس اتوار کو. ارے سنڈے کیوں کھیل رہے ہو یار؟ تو یہ بولے یار یہ یوں ہے کہ نہیں بھائی، اپنے تو 12ویں کو پرمیشن لینی لے لو، لیکن میں تو 12ویں کو تو نکلوں گا، نہیں نکلوں گا جھنڈا لے کر. تو اب تو یہ پھر امیر سنت نے بھی الحمدللہ مجھے اجازت دی. تو پھر میں وہاں رک گیا، واپسی آیا بینکاک، رک گیا. اور اب پروسیجر شروع ہوا پرمیشن کا. میلاد کا پھر پرمیشن ملی، ہال لیا، دعوتوں کا سلسلہ شروع کیا. کام تو ہے نا. پھر جلوس کی بھی پرمیشن ملی. اتوار نہیں تھی، سڑک کے کنارے ہم چلے اور الحمدللہ وہاں پر فرسٹ ٹائم جلوس میلاد اور اجتماعی میلاد کا سبحان اللہ. میرے ساتھ کوئی نعت خوان نہیں تھا. اپنے فضیل نہیں، مدنی کالونی والے یہ تھے. اچھا، اب اپنے رات بھر محفل میلاد کرنے والے وہاں 11 ساڑھے 11 بجے 12 بجے سب اب کب تک جاگیں گے؟ تو میرے ساتھ جو 2 4 6 اسلامی بھائی تھے وہ تھے. میں کہا یہ ہال تو بندی کرنا تھا، واپس کرنا تھا، بھائی تالے والے لگیں گے. میں تو کہا آپ فیضان مدینہ میں رہیں گے، وہاں پڑھتے رہیں گے اور صبح 12 وہیں منائیں گے. تو میرا خیال آپ کے اسٹوڈیو یہ اس کا 25% ہوگا ہمارا وہ کمرہ. اللہ. پھر وہاں ہم جمع ہوئے، پھر وہاں صبح 12 منائی ہم نے. لیکن اس سے مجھے یاد ہے الحمدللہ کہ جب بینک اس بڑی رات کی تیاری ہو رہی تھی تو چونکہ چراغاں ہو رہا تھا، لائٹنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت اس چراغاں کو دیکھ کر ایک غیر مسلم جو ہے جلوس میں الگ ہوا تھا. بینکاک میں جلوس میں ایک شخص تھا، اس سے دیکھا تو پھر وہ آیا تھا میرے پاس آیا شام کو. اس سے اللہ وحدہ لا شریک کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے اس کو وسوسے تھے اور سوالات تھے. میں مینٹلی طور پر پریپیئر نہیں تھا. اتفاق کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، سارے اسلام بیٹھے تو اس نے پے در پہ 6 8 10 سوال کر دیے. اور اگر میں اس کو کہوں کہ رحمت الہی سے مطلب میرے سے پراپر جواب ہو گئے، ہاتھ تو ہاتھ ہو گئے. اور کیا گھڑی تھی کہ اس وقت اس کو سمجھ میں آ گیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان. سبحان اللہ. الحمدللہ. پھر مدنی ماحول میں بھی اس کا نام بھی تو آپ نے رکھوایا تھا، احمد رضا، میلاد رضا اس کا نام تھا. فیضان مدینہ میں بھی رائے تھے یہ. تو یہ ہے حضور، جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ جلوس یعنی آپ کا ایک ٹور فکس تھا. یہ بزنس مین کو دیکھا ہے کہ وہ ان کا ٹور فکس ہوتا ہے، اس ڈیٹ کو یہاں جانا ہے، اس مہینے میں وہاں فیئر ہوگا، شو ہوگا، بہت بڑا انڈسٹریل شو، تو وہاں جانا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اس انداز سے ذکر کیا 2 دفعہ کہ مطلب بالکل اس کو آپ نے ریگولر رکھا ہوا اپنی زندگی کے کیلنڈر میں کہ چاند میں نے ادھر ہی کرنا ہے. مطلب یہ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کے کیلنڈر بھی اس طرح فکس ہوئے ہوئے ہیں. چاند یہی کرنا ہوتا ہے، چاند کے ساتھ. دعوت اسلامی کے چاند کے ساتھ چاند کرنا ہوتا ہے. لیکن کہیں رک جانے کا بھی اگر کہیں ذہن بنتا ہے تو وہ بھی انہیں کے صدقے بنتا ہے نا. ماشاءاللہ. کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. آج الحمدللہ بینکاک میں مسجد بن گئی ہمارا فیضان مدینہ، ایک پورا ریکنسٹرکشن ہو گئی. آج ہر سال وہ ہوتا ہے اور مبلغین چلے گئے، کچھ نہ کچھ اسٹارٹ ہو جاتا. ابھی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ 6 تاریخ کو سنگاپور. ماشاءاللہ. 5 کو سنگاپور جا رہے ہیں، 5 دسمبر. تو میں فرسٹ ٹائم سنگاپور جا رہا ہوں. ہم پریپریشن کر رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. سنگاپور. اللہ تعالیٰ مزید برکت دے. حضور آپ کو اس سلسلے میں کالز بھی شامل کرتے ہیں، کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد رضوان اتاری، باب المدینہ کراچی سے. ماشاء اللہ عز و جل. جشن ولادت کہاں نہیں.
جشن ولادت تو اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان کہ ہر عاشق رسول کے دل میں بھی موجود ہے، اور مجھے تو الحمدللہ فخر ہے، ناز ہے اپنی قسمت کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت جیسا پیر و مرشد عطا فرمایا اور ایسا ماحول عطا فرمایا کہ ہم بھی جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ میری حاجی صاحب سے ایک مدنی التجا کہ جشن ولادت کی خوشی میں ہمیں یہ تحفہ دے، جو امیر اہل سنت حج پر گئے تھے اور جو مناظر ریکارڈ کیے تھے جو نہیں چلائے جا رہے، برائے کرم وہ چلا کر ہمارے دلوں کو خوش کیا جائے، ہمیں عیدی میں یہی تحفہ دیا جائے اور مدینے کی دعاؤں سے نواز دیجیے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ مدنی آپ کے ذریعے، آپ کے توسط سے آپ نے سوال کیا ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین تمام عاشقان رسول کو عرض کروں، امیر اہل سنت کے حج کا پورا ہم سلسلہ تیار کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اور بہت سارا وہ ہم نے گریپ کہتے ہیں اس کو کر لیا ہے۔ میں نے جا کر ایک بار دیکھا، مگر اس میں بہت ساری ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ ڈالنی ہیں اور مختلف، تو وہ کر رہے ہیں کام، اور اس میں مجھے ٹائم پورا دینا ہے، اور انشاءاللہ مجھے میرے دعا کرے اللہ میری غفلت دور کرے، تو پورا اس کو ہم نے بنا کر انشاءاللہ لانا ہے اور ٹائم دینا ہے۔ پھر ایڈیٹنگ کا کام ہوگا، اس میں کلام ڈالے جائیں گے، بہت ساری چیزیں پھر وہ کی بنائی جاتی ہے، تو آپ مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ وہ پورا جب تیار ہو جائے گا نا، پھر آپ دیکھیے گا کہ اصل میں وہ تیار ہوا تھا لیکن اس میں مطلب بہت ساری چیزیں مسنگ تھیں۔ اب جب بہت ساری چیزیں مسنگ تھیں تو اس کو گیدر کرنا، پھر گیدر کر اس کو ٹائم میں، میری خواہش یہ ہے کہ امیر سنت جس شہر سے چلے تھے نا اور پھر جس شہر میں واپس آئے، بس اس دوران جہاں جہاں گئے جو کچھ ہوا وہ سب اس میں ہونا چاہیے۔ اور ایک خواہش یہ ہے کہ جو حج پہ جانا چاہتا ہو نا، اس کے لیے امیر سنت کا یہ حج کی ویڈیو کافی ہو، کسی حد تک، کافی سے کسی حد تک ایک پریکٹیکل طریقے کار اس کے سامنے آ جائے، بلکہ اس کو رفیق الحرمین پڑھے اور رفیق الحرمین پڑھتا جائے اور دیکھتا جائے، تو انشاءاللہ اس کو رفیق الحرمین سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ میری نیت ہے اور اس پر الحمدللہ شعبہ کام کر رہا ہے، مگر بعض اوقات چیزوں کو اس لیے نہیں کہ یہ تحریکی کام ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رش لگا، اب یہ سے 12 دن یہ نکل گئے، اب میرا سفر ہے، سفر سے جیسے ہی میں واپس آؤں گا تو 11ویں شریف کے مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، تو وہ 11-12 مدنی مذاکرے ہوں گے، جیسے مدنی مذاکرے ختم ہوں گے ہمارے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کا 3 دن کا تربیت اجتماع ہوگا، اور جیسے وہ ختم ہوگا تو شاید میرا پھر دوبارہ سفر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں سب بات چیزیں نا ٹائم اور کنٹینیو ٹائم مانگتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر یہ کہ کوئی اور تو اور کر رہے ہیں لیکن فائنلائز تو کرنا پڑے گا نا۔ عبدالحبیب بھی مجھے ساتھ چاہیے، کبھی میں زمین پہ ہوتا تو عبدالحبیب بادلوں میں ہوتا ہے، یہ زمین میں ہوگا تو میں بادلوں میں چلا جاؤں گا، تو یہ حاجی امین صاحب سے گزارش یہاں پہ کروں گا۔ ویسے ذہن میں بات آ رہی تھی، حضور سوچئے ایک کام کیا امیر اہل سنت نے، اس کو ریویو اور ایڈٹ کیا نگران شورا نے، اور پبلک میں جب وہ پروڈکٹ جائے گی سوچئے کیا چیز ہوگی۔ آئیے مزید کچھ ایک کال لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں عدیل احمد بات کر رہا ہوں لیاقت آباد کراچی سے۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ دعوت اسلامی کا جشن ولادت کہا نہیں۔ مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ایک جلوس میں حاضر تھا، تو وہاں دیکھا کہ دعوت اسلامی کا جو جلوس چل رہا تھا اس میں جو ٹرک تھا اس پہ ایک دو اسلامی بھائی پاپڑ وغیرہ اس میں سے جو ہے نا اسلامی بھائیوں کو لوٹا رہے تھے، تو ایک دم جو ہے نا نگران کی توجہ گئی اور انہوں نے جلوس کو رکوایا اور مائک پر انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کری کہ دعوت اسلامی میں اس طرح کے معاملات منع ہیں، اور یہ لنگر اگر کسی کو پیش کرنا ہے تو ان کے ہاتھوں میں دیجیے، اس طرح لنگر پھینکنے سے پیروں کے نیچے آتا۔ تو یہ بڑا اچھا ایک مجھے انداز لگا اور بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اس وقت بھی جو ہے نا نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ماشاءاللہ قافلہ روا دوا ہے۔ اور پھر جلوس چل رہا تھا مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا ہوا، تو ایک اسلامی بھائی کے منہ سے یہ بھی جملہ نکلا کہ یار یہ وقت جو ہے نا
یہ بڑا جو ہے نا بابرکت اور بڑا سہانی گھڑیاں ہیں یہ، تو بڑا اچھا لگا. تو ان کی یہ بات سن کے ماشاءاللہ دل کو بڑی خوشی محسوس ہوئی. دعا کا بھی ذہن بنا. اللہ کریم دعوت اسلامی کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے سنت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیارا یہ انداز آپ کو دیکھنا نصیب ہوا، اور یہ کہاں نہیں ہوتا ہوگا. اصل میں یہ ہے، اس کو کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو جب اتنا 12 دنوں تک کنٹینیو کوشش کر کے مختلف زاویوں سے بیان کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو اس کے اثرات آتے ہیں. میں آج سے 2 4 5 سال پہلے جلوس میلاد کو اگر میں دیکھوں، عام عوام کے، دعوت اسلامی کے نہیں، دعوت اسلامی کے تو تقریباً ایک ہی طرح کے جلوس میلاد کا نظام ہوتا ہے جو میں نے مختلف شہروں کے دیکھے، لیکن عام عوام کی بھی میں نے بعض ویڈیوز کے اندر دیکھا ہے، فرق آیا ہے. پہلے جو وہ ایک نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، یا دیکھا دیکھی کی وجہ سے جو وہ کام کرتے تھے کہ جس سے خواہ کسی کو مطلب کہ وہ انگشت نمائی کا انگلی اٹھانے کا موقع ملتا تھا، اب ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو اس معاملے میں ایک بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے سنجیدہ انداز میں ترکیبیں بناتی ہے. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ نیکی کی دعوت جو نا، یہ کبھی نہیں رکنا چاہیے. جلوس ہو، میلاد کا اجتماع ہو، گھر ہو، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، یہ سلسلہ کبھی کوئی بھی نہ روکے. جتنے دیکھنے سننے والے ہیں، کبھی آپ خواہ آپ گیٹ اپ میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کسی بھی حالت میں ہیں، اتنا سینس نارملی ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھ سکتے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ نیکی ہے، اور یہ ہو رہا ہے یہ برائی ہے. نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں. حضور یہاں پر ایک چیز کہی جا سکتی ہے کہ دے آر ویٹنگ آؤٹ سائڈ، دے آر ویٹنگ. مطلب آپ نے فرمایا نا کہ چینج ہو گیا. ایک تو یہ بات کہ جب سے آپ مدنی ماحول میں آئے یا اس سے پہلے بھی جو بھی میلاد کی ایکٹیویٹیز تھی بڑھ رہی ہیں، اور دے ور ویٹنگ. وہ علم دین کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے شاید چاہ رہے تھے کہ کوئی آ کے ہمیں بتائے، بس بتا دے ہم فوراً کر لیں گے. مطلب دے ور ویٹنگ فار دعوت. سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں کوئی سمجھایا نہیں گیا ہوتا، سمجھایا نہیں گیا ہوتا اور ماڈل نہیں ہوتا. یہاں سمجھایا بھی گیا ہے اور ایک ماڈل دیا گیا میرے سنت. دیکھیں تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی. قرآن کریم میں کیا نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ساتھ. قرآن کریم پوری تھیوری ہے، ایک پورا ایک تحریر ہے آپ کے پاس، لکھا ہوا قرآن ہے. تو لیکن اس کے ساتھ نبی پاک کی پوری سیرت ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہ پڑھا. جو قرآن کے اخلاق ہے وہی محبوب کریم کے اخلاق تھے. تو ایک جب یہ نہیں، یہ تو ایک بڑا مطلب کہ مضبوط سسٹم ہے کہ آپ کے سامنے کتاب بھی ہے اور آپ کے سامنے پریکٹیکل بھی ہے. اور دو چیزیں بہت ہوتی ہیں کہ انسان کو سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی کتاب بھی بیان کی جا رہی ہے، پریکٹیکل بھی کی جا رہی ہے. میں ایک ٹائم میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، تو جب میں بایولوجی پڑھائی گئی یا کیمسٹری پڑھائی گئی تو ساتھ ساتھ ہم کو پریکٹیکل بھی کروایا گیا کہ یہ پریکٹیکل ہے. تو ڈیفینیٹلی جب یہ تھیوری اور پریکٹیکل آپ کام کرتے کہ بھئی یہ ہے تو یہ ہے کیسے، یہ ایسے ہے. صحابہ کرام کا ایک اپنا پریکٹیکل ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسے رکھنا ہے، صحابہ کرام کا پریکٹیکل ہے. صحابہ کرام کے ساتھ کیسے تعلق رکھنا ہے یا کس طرح کا، تابعین کا پریکٹیکل ہے. قرآن و حدیث کو آگے تک کیسے سمجھنا ہے جب صدیاں گزر جائیں گی، تو ائمہ مجتہدین کا، امام ہمارے جو بزرگ دین گزرے ان کا پریکٹیکل ہے. یہ ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں کی زندگیاں پریکٹیکل موجود ہے، اور آج بھی پریکٹیکل ہے. دیکھنا ہے، اگر کوئی ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہے نا، جس کو ڈاکٹر کو رول ماڈل بنانا چاہتا ہے، تو آج وہ ڈاکٹر ملیں گے جو آپ کا رول ماڈل بن سکتا ہے. ماشاءاللہ. آج وہ انجینئر ملیں گے جو آپ کو رول ماڈل بن سکتے ہیں. زمین ان لوگوں سے بھی خالی نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی مذہب پر چلنا چاہے، سنتوں پر چلنا چاہے، تو وہ ماڈل ملیں گے کہ جن کو دیکھ کر آپ سرکار کی سیرت پر چل سکتے ہیں. اور اس طرح حضور اگلے کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی شاید نہیں رہتا. جب تھیوری بھی آ گئی، پریکٹیکل بھی آ گیا اور بہترین طریقے سے آیا. ایکسکیوز تو وہ اپنے آپ سے کرے گا نا. شرمندہ وہ اپنی زندگی میں ہوگا کہ اس چیز کھانا موجود ہے اور کھا وہ خود نہیں رہا ہے تو بھوکا تو بھوکا رہے، کیا کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات عمل تو ہم نے بچپن میں دیکھا تھا، لیکن اب ہم نے ایسی گیدرنگ اپنا لی کہ جس نے ہم کو وسوسے ڈالے. اور جس طرح امیر علیہ السلام بھی سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی اگر شادی کا پوچھے تو کہتے سنت ہے،
لیکن کوئی شادی کی رسمیں دیکھے گا تو کہتا ہے یار تو یہ غلط ہے، تو ہم کہیں گے یار شادی تو سنت ہے، طریقہ غلط ہے۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں کوئی بھی چیز دینی طور پر اپنائی جاتی تھی تو اس کے جو طریقہ کار غلط تھے، الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کو ہائی لائٹ کیا، جس نے اس پر عمل کرنا شروع کیا اور جو وسوسوں کا شکار تھا اس کے وسوسے دور ہوئے، الحمدللہ یہ بھی سفر میں شامل ہو۔ سب میں حاجی علمی طبقہ ہے نا حاجی امین، علمی طبقے میں اتنی طاقت ہونی بہت ضروری ہے کہ عوام کو غلط کرتا دیکھے تو وہ زبردست۔ اگر یہ رائج ہو گیا نا، جیسے انہوں نے کہا نا جلوس میلاد میں نگران نے آگے بڑھ کے روکا، اعلان کیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ماشاءاللہ علمی طبقہ اتھارٹی جو ہے بہت ممبر و محراب کی پر جو جلوہ فرما ہے، یا اس طرح دیگر اپنے اداروں میں اپنے طبقات میں جلوہ فرما ہے، جو اسلامک اتھارٹیز ہیں وہ ان کے اندر 100% یہ پاور ہونا چاہیے۔ پاور تو ہے، یوٹیلائز کریں کہ جہاں غلط دیکھے کہہ دیں، مطلب سچ کڑوا ہوتا ہے۔ عموماً آپ جب کسی کی اصلاح کرتے اس کو برا لگتا ہے۔ آپ کی میری عزت اسلام و دین کے لیے ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اپنی عزت ہم بچائیں اور اسلام و دین میں کچھ خرابی پیدا ہو رہی ہو تو اسی عزت کا کیا کرنا ہے، اچار بنائیں گے ہم لوگ۔ مجھے تو یاد ہے وہ جب مدنی چلنے سے پہلے بھی یہ لائٹنگ کا تو سلسلہ ہی تھا، اب دعوت اسلامی تو شروع سے ہی یہ چوری کی بجلی کا مذمت کی جاتی تھی۔ مدنی چلنے کے بعد جب اعلان ہوا تھا تو لوگ بڑے وہ ہوتے ہیں یار اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، یعنی روڈ ہم سجائیں، خرچہ ہم کریں تو کیا بل بھی بھریں گے، ایسے کیسے، تو یوں کر کے۔ لیکن ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا انداز امیر علیہ سنت نے جس انداز سے اس کو سمجھایا، مسلسل سمجھایا۔ آپ سوچ دیکھیے بیت البقی ہماری بلڈنگ ساتھی ہے، تو ہوا یہ کہ چراگاہ ہوگا، اب چراگاہ کب تک ہونا چاہیے، اللہ یہ ایک سوال امیر سنت کے ذہن میں پیدا ہوا۔ چراگاہ کیوں؟ لوگوں میں جشن ولادت کی ایک عظمت پیدا ہوتی ہے، اب جب لوگ دیکھ ہی نہیں رہے، سو گئے، اب چراگاہ کیوں، یہ ایک سوال۔ اور وہ اس کے شرعی حکام، شرعی مسائل، مسجد میں لائٹ کب تک جلنی چاہیے، بلڈنگ میں لائٹ کب تک جلنی چاہیے، محلوں میں لائٹ کب تک جلنی چاہیے، یہ سب ہوا۔ پھر مدنی مذاکرے میں اس کی پوری وضاحت کی، پھر معلومات لی کہ یہ جو ہمارے ادارے ہیں کیا یہ صبح تک لائٹ جلانے کی انہوں نے پرمیشن دی، یعنی کہ وہ ہم نے جب ہمارے علاقے والوں نے جب پیمنٹ کی ہے، یہ میں تمام دعوت اسلامی والوں کو بالخصوص بالعموم ہر عاشق رسول کو یہ بات اب جو بتانے کرنے جا رہا ہوں یہ سنیے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ پھر پتہ چلا کہ انہوں نے 12 بجے تک یا جو بھی ایک ٹائم ہوگا اس وقت تک انہوں نے کہا ہے کہ آپ مغرب 6 سے لے کر 12 فور ایگزامپل دے رہا ہوں 6 گھنٹے، تو جو پیمنٹ ہوئی تھی ادارے کو، جو اتھارٹی ہے جیسے ہمارا کے الیکٹرک ہے کراچی میں، تو وہ 6 سے 12، تو میرے سے فرما رہے تھے کہ میں نے بعض جگہوں پر دیکھا کہ لیٹ تک لائٹیں جلتی رہیں۔ تو ہم نے 12ویں شریف ہو گئی 13ویں کی رات ہم نے کہیں سحری کی، باہر تھے ہم لوگ رات کو امیر سنت کے ساتھ، پھر ہم نے کہیں سحری کی تو امیر سنت نے ان ذمہ داران کو سے ساتھ ایک مشورہ کیا کہ آپ نے یہ جو لائٹوں کا کیا، آپ نے کہا کہ 12 بجے تک یہ ہے، تو میں نے تو دیکھا کہ لائٹیں دیر تک جل رہی تھیں، میں نے خود دیکھا۔ اب لائٹیں اگر دیر تک جل رہی تھیں، کے الیکٹرک جو ایک ہمارا اپنا ادارہ ہے، ملکی ادارہ ہے، تو اس کو آپ نے 12 بجے تک کی پیمنٹ کی۔ اچھا ایک کو آپ نے جس کو ذمہ داری دی ہے اس کی ذمہ داری تھی بند کر دے، اسے بند نہیں کیا۔ تو یہ جو چیزیں تھیں یہ چیزیں کیا ہیں، تو آپ کو اداروں سے رابطہ کرنا پڑے گا، آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کس کس محلے میں لائٹیں دیر تک جلتی رہیں، اور جتنی دیر تک لیٹ تک جلتی رہیں ان سب کی پیمنٹ آپ کو اس ادارے کو کرنی پڑے گی۔ اور یہ سب کچھ کرا کر پھر جس کو آپ نے ذمہ داری دی تھی اس نے جو کوتاہی کی، اس کے بارے میں یہ سب کرا کر آپ مجھے ڈائریکٹلی کارکردگی دیں گے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ ہاں جی، یہ یعنی اتھارٹی ہے، the final authority of دعوت اسلامی۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا انداز حضور ہمارے سامنے ہے۔ آئیے ہمارے پاس کچھ اور مدنی گلدستے ہیں وہ بھی اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سلسلے محمد مصطفیٰ صلی علی تشریف لے آئے، محمد مصطفیٰ صلی علی تشریف لے آئے،
रहे किस्मत हमारे पेशवा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। الاحتفال بالمولد متضمن لمعنى الشكر لله. ماذا يحصل في المولد؟ قراءة قرآن، ذكر الله، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، القصائد الزهدية والأناشيد النبوية، موعظة دينية، طعام وشراب حلال يوزع على الناس، اجتماع الأحبة على الخير، قوة للأمة. وهذا كله خير أم لا؟ شو الجواب؟ خير أم لا؟ خير. والله يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ونحن نفعل الخير. May Allah increase the honor and raise the rank of our Master. Sallallahu alayhi wasallam, the magnificent Rasul. Sallallahu alayhi wasallam. जश्न मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। اليوم ميلاد الرسول المصطفى، اليوم ميلاد السماحة والوفاء. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وعلي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي صل على محمد حبيبك الشافع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. हुजूर यहाँ पर अभी जो इस्लामी ने कॉल पे एक बात की निशानदेही की थी और वो यहाँ पर मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा और आपसे पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि कैफियत बन गई कि दुरूद पाक पढ़ा जा रहा था, उसको रहमतों का नुज़रत मैंने दुआ मांगी। अब हुजूर ये तमाम वही, मतलब एक तो ये मुसलमान को पता चल जाता है, कोई ऐसी हिंट होता है उसको, दूसरा ये सारे वही कैफियत थी कि दुरूद पाक रंग नस्ल कल्चर सब कुछ डिफरेंट था। ये तो शैतान के खिलाफ ऐलान जंग है। नहीं निकल पड़ते किसी के खिलाफ, सब निकल गए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैजान लेने और शैतान की दुश्मनी का ऐलान करने निकल पड़ी दुनिया। मैं ये देख रहा हूँ आपके सवाल से के साथ मैं ये अर्ज करूँ
کہ پہلے جو تھا نا، پہلے کسی عام آدمی کو بہکانا آسان ہو گیا تھا کہ دیکھو کہیں بھی نہیں ہے، خالی یہی ہو رہا ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا، ایسے ہی تھا، اور اب یہ ختم ہو گیا، اب کہاں نہیں. اب کہاں نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بولے یار یہ غلط ہے، تو بولے یہ مصر میں بھی غلط ہو رہا ہے، یہ یمن میں بھی غلط ہو رہا ہے، شام میں بھی غلط ہو رہا ہے، فلسطین میں بھی غلط ہو رہا ہے، کیا بات. دبئی میں بھی غلط ہو رہا ہے، ترکی میں بھی غلط ہو رہا ہے، سوڈان میں بھی غلط ہو رہا ہے، یہ امریکہ میں غلط ہو رہا ہے. پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ آپ کو بہت زیادہ ایشین بھی نظر آئیں گے، تقریباً 20 کروڑ سے زیادہ مسلم پاپولیشن آپ سمجھیں پاکستان کی، تقریباً 30 کروڑ سے زیادہ مسلم پاپولیشن سمجھیں ہند میں مور اور لیس کی بات کر رہا ہوں. اور تقریباً کہتے ہیں کہ جتنے بنگلہ دیش اسلام بنگلہ میں اتنے باہر ہیں، پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں باہر ہیں، انڈین کتنے لاکھوں کی تعداد میں باہر الگ ہیں، ہند میں رہنے والے الگ ہیں، باہر رہنے والے الگ ہیں، اور پھر بنگلہ دیشی یہ اندر الگ ہیں، اتنے باہر الگ ہیں. 2.5 ارب 2.5 ارب کے آس پاس مسلمان پاپولیشن دنیا بھر میں بتائی جاتی ہے. اگر یہ کیلکولیشن کریں 1 ارب سے زیادہ کیلکولیشن تو یہ ہو جاتی ہے. اللہ 1 ارب کے آس پاس کیلکولیشن تو آپ کو یہیں بن جاتی ہے. تو دنیا میں اتنا فیصد جو مسلمان ہیں، اس کا تعلق ایشیا سے، برے صغیر پاک و ہند اس کے اطراف سے، تو وہ آپ کو دنیا میں نظر آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھیں اتنے ملکوں میں، پھر بات سمجھنے کی ہے صوبان بھائی، کہ دنیا کے 50 کے آس پاس کم و زیادہ مسلم ممالک کہلاتے ہیں اس نقشے کے مطابق. ٹھیک ہے، اس میں سے میری ناقص معلومات کے مطابق دو ملک ہوں گے شاید جہاں 12 ربیع الاول کو چھٹی نہیں ہے. کیا بات. بقیہ تمام ملکوں میں نیشنل طور پر ملکی سطح پر 12 ربیع الاول کو چھٹی منائی جاتی ہے. یعنی دو ملک لے لیں، کوئی ایک آدھ ملک کوئی اور نکال کے لے آئے زبردستی، کہ اگر اس کو ذہنی بنا ہوا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی معاذ اللہ شان گھٹانے پر ہی کام کرنا ہے، تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. ان کی شان یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آقا کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان کا ذکر تو بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو یہ ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے یہ تمام مسلم ممالک جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس بات پر بھی متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول سرکار کی ولادت کی تاریخ ہے. کیا بات. سبحان اللہ. 12 ربیع الاول چھٹی جو رکھی ہے تو سرکار سے یہ ولادت کی خوشی میں چھٹی رکھی گئی ہے، اور یہ مولود منایا جا رہا. مولود کہتے ولادت کے وقت کو، ٹھیک ہے، مولود منایا جاتا ہے. تو یہ ہے. پھر یہ کہ یہ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ اگر یہ کام صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. یہ دلیل ہی درست نہیں ہوتی، کیونکہ حدیثیں موجود ہیں، اور آج دنیا میں پڑھا لکھا سمجھدار شخص سمجھ سکتا ہے دنیا میں دین کے لیے سنا، بیان سنا. وہ غالباً عراق اللہ کا اس کے رسول کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، شریعت میں اس کی مطلب یہ تو روح ہے. کھانا ہے، مسلمانوں کھانا کھلانا، اس کی فضائل موجود ہیں. مسلمانوں کا اجتماع ہونا یہ حصول برکت کا ذریعہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ سب مولود النبی ہے. میلاد کے نام پر یہ ساری شریعت کی یہ ساری چیزیں میلاد کے نام پر ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں. تو اس میں یہ ہونا کہ یہ ادھر یوں نہیں تھا، اس نے یوں نہیں کیا، تو بہت ساری چیزیں تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ میں گھوڑے پر اونٹوں پر سواری کرتے تھے. امام مالک علیہ الرحمہ نے نہیں کی. کون کہے گا؟ کوئی یہ تو نہیں کہے گا کیا صحابہ کرام عاشق نہیں تھے؟
کیا امام مالی کے عاشق تھے؟ ہر ایک کے عشق کا، محبت کا اور اس کے اظہار کا انداز جدا ہوتا ہے. جب تک وہ شریعت کے مطابق ہے وہ قابل قبول بھی ہے اور کئی صورتوں میں قابل تحسین بھی ہے. یہ ہمیشہ یاد رہے. یعنی بھٹکنے کی، گمراہ ہونے کی اور کسی کی باتوں میں آنے کی گنجائش نہیں ہے. اگرچہ تھوڑے لوگ ہیں لیکن یہ تھوڑے لوگ بھی بعض اوقات وسوسہ چیز ہی ایسی ہے نا کہ وہ آ جاتا ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. مزید مناظر ہیں وہ دیکھتے ہیں. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یاسی کی آمد، مرحبا پیٹھے کی آمد، مرحبا. نور والا نور والا نور والا آیا ہے، نور والا نور والا نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، یاسی کی آمد، مرحبا پیٹھے کی آمد، مرحبا. آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے. آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے. بنانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، بنانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے. جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے. سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا. یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا. خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا. میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے. سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا، سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا. میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے. یا رسول خدا مرحبا مرحبا، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا، جان تم پر فدا مرحبا مرحبا. آئے شمس و ضحیٰ مرحبا مرحبا، آئے شمس و ضحیٰ مرحبا مرحبا. لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم، لب پر نعت رسول اکرم، ہاتھوں میں پرچم. دیوانہ سرکار کا کتنا، دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. مرحبا
صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ دیوانو جھومو جھومو آمینہ کا لالا ہے دیوانو جھومو جھومو آمینہ کا لالا جشن مناؤ گھر کو سجاؤ آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ جشن مناؤ گھر کو سجاؤ آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ دیوانو جھومو جھومو آمینہ کا لالا ہے دیوانو جھومو جھومو آمینہ کا لالا ہے جب تلک کے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے جب تلک کے چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا جھومو جھومو آمینہ کا لالا ہے دیوانو جھومو جھومو آمینہ کا لالا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مختار کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا غمخوار کی آمد مرحبا تاجدار کی آمد مرحبا شاندار کی آمد مرحبا شہریار کی آمد مرحبا شہ ابرار کی آمد مرحبا انوار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا غیور کی آمد مرحبا اس نور کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سوہرے کی آمد مرحبا موہرے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا بشیر کی آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا بصیر کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا ظہیر کی آمد مرحبا خبیر کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا نعیم کی آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا ماشاءاللہ صلو اذان اثر ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ قلا فی شفاعتہ ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارے پیارے خوبصورت آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے قلبوں کو راحت دینے والے مناظر کی زیارت کی ہے مناظر تو بہت ہیں آپ کی کالز بھی ہوں گی آئیے کچھ اور مناظر بھی دیکھتے ہیں سرکار کی آمد پیارے کی آمد سونے کی آمد طٰہٰ کی آمد یاسی کی آمد پیٹھے کی آمد آقا کے دیوانے ہیں آقا کے مستانے ہیں جشن میلاد منائیں گے
جھنڈے ہرے لہرائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ بنانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، بنانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے، آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے مستانے ہیں، جشن میلاد منائیں گے، جھنڈے ہرے لہرائیں گے۔ السلام علیک یا نور الہدی، السلام علیک یا نور الہدی، السلام علیک یا نور الہدی، السلام علیک یا نور الہدی۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا، السلام علیک یا نور الہدی، 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 السلام علیک یا نور الہدی۔ ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا، 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 مرحبا یا مصطفیٰ، ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا، ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا۔ آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ، ہم جشن منائیں گے آقا کی آمد کا، 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 مرحبا یا مصطفیٰ۔ دیوانوں جھومو جھومو آمنہ کا لالا آیا ہے، دیوانوں جھومو جھومو آمنہ کا لالا آیا، جشن مناؤ گھر کو سجاؤ، آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ، جشن مناؤ گھر کو سجاؤ، آقا کی آمد کی دھومیں مچاؤ۔ دیوانوں جھومو جھومو آمنہ کا لالا آیا ہے، دیوانوں جھومو جھومو آمنہ کا لالا آیا ہے۔ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ دیوانوں جھومو جھومو آمنہ کا لالا آیا ہے، دیوانوں جھومو جھومو آمنہ کا لالا آیا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک
ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے محمد مصطفیٰ صلی علی تشریف لے آئے محمد مصطفیٰ صلی علی تشریف لے آئے سہے قسمت ہمارے پیشوا تشریف لے آئے سہے قسمت ہمارے پیشوا تشریف لے آئے محمد مصطفیٰ صلی علی تشریف لے آئے سہے قسمت ہمارے پیشوا تشریف لے آئے سہے قسمت ہمارے پیشوا تشریف لے آئے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا میرے آقا کی آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے باب رحمت کھلا آج کی رات ہے ابھی تو جلوس میلاد ہے اجتماعی میلاد باقی ابھی اجتماعی میلاد باقی ہیں ابھی تو جلوس میلاد اور باقی ہیں مدینے کا جلوس باقی ابھی تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیم یعنی سرکار کے روزے انور پر جو دنیا بھر کے عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں وہاں کون سا صرف پاکستانی اور ہندوستانی جمع ہوتے ہیں کیا بات کہتے ہیں نا آقا کے روزے انور پر کون سا عاشق رسول نہیں کیا بات ہے وہ کون سا عاشق رسول ہے جو وہاں آنا نہیں چاہتا یا پہنچتا نہیں ہے اس کی حاضری نہیں ہوتی اور وہ ماشاءاللہ یہ تو ہر سال آقا کے روزے انور پر ایک دنیا بھر کے عاشق رسول کا جو ذہن بن گیا ہے کہ 12ویں آقا کے روزے انور پر کرنی ہے کیا بات تو یہ کیا ان سب کو ایسے ہی ہو جاتا ہے ایسے ہی نہیں پتہ ہے اللہ کہ یہی وہ تاریخ ہے جس دن آمنہ کا لال دنیا میں تشریف کیا بات آئیے آپ کو مزید مناظر دکھاتے ہیں میلاد with love میلاد with love میلاد of the prophet with love میلاد of the prophet with love میلاد النبی میلاد النبی میلاد النبی welcome میلاد النبی welcome میلاد النبی we love میلاد النبی we love میلاد النبی آئے سرکار آئے سرکار میرے آئے سرکار آئے سرکار مبارک ہو حبیب رب اکبر آنے والا ہے مبارک انبیاء کا آج افسر آنے والا ہے اندھیروں میں بھٹکتے پھرنے والوں کو مبارک ہو تمہیں حق سے ملانے آج رہبر آنے والا ہے آئے
نصیبوں کو مبارک ہو غریبوں کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہ خیر الورا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے محمد مصطفیٰ صلی علی تشریف لے آئے یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا نہ کیوں آج جھوم کے سرکار آئے نہ کیوں آج جھوم کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا یا رسول اللہ چار سو چاندنی ہر طرف روشنی چار سو چاندنی ہر طرف روشنی جا بجا نور تھا مرحبا مرحبا مصطفیٰ یا مجتبی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا مرحبا مکی مدنی عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی دوبارہ ربیع النور ہے مرحبا میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی دوبارہ ربیع النور ہے مرحبا 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 مکی مدنی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا آباد کی بلاد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا عظمت والا نبی کا جھنڈا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، کعبہ کی بلاد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو، جھوٹا دل کی مانگ نور آیا، جھوٹا دل کی مانگ نور آیا، وہ کیا بات اس مہینے کی۔ السلام علیک یا نور الہدی، السلام علیک یا نور الہدی، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا مرحبا، آئیے سلسلہ سنہرے واقعات